آج کا دن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نہایت ہی اہم دن تھا۔ اس دن کو یاد رکھا جائے گا برسوں تک، کیونکہ آج کے دن ہی علیمہ خانم نے پی ٹی آئی کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اس نے نام لے کر بندوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جنہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ آج سہیل افریدی نے جواب دیا ہے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو، جس کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ سہیل افریدی نے اپنے قبیلے کو، یعنی کہ افریدی قبیلے کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی پشتوں میں۔ یہ اس کی پوری مکمل کہانی کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں، علیمہ خانم نے آج پی ٹی آئی کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ علیمہ خانم نے آج نام لے کر بتایا ہے کہ یہ بندے، یہ بندے کہاں ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جنہوں نے عمران خان نے کسی کو سینیٹر بنایا تو کسی کو چیئرمین بنایا، آج وہ بندے نظر نہیں آتے، حالانکہ عمران خان کی صحت کا ایشو ہے۔ سنیں ذرا علیمہ خانم کو، پھر اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ حامد خان کی طرح موسیٰ صاحب کی طرح علی ظفر کی طرح محمد صاحب صحت کی اتنی فکر کر رہے تھے، وہ صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے عمران خان کی صحت کو جب ساری لگا دیا تو گوہر صاحب کی طرح اس وقت چیئرمین ہے، کہاں ہے کیوں نہیں کیس کے لیے رہے، اور علی بخاری کی طرح وہ اسلام آباد کے ہیں۔ آپ ہمارے سے آپ نے ہماری سنے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کرے پہلے جا کر ہماری انٹرفیئرنس سے ہم آپ کو پبلک۔ جی، تو علیمہ خانم نے ان تمام لوگوں کو نام لے کر ایکسپوز کیا، جن میں انہوں نے کھوسا صاحب کو یاد کیا، جن میں انہوں نے برسٹر علی ظفر کو یاد کیا، انہوں نے گوہر صاحب کو بھی یاد کیا۔ گوہر صاحب ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ گوہر صاحب جو جب قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک ہائپ چھوڑا ہوا تھا کہ انہیں بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ قید کر دیا گیا ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہی ہیں، اور وہیں پر ہمیں دوسری طرف سے خبر ملتا ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ کچھ دیر بعد پمز ہسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ موجود تھے۔ محسن، یہ جو برسٹر گوہر صاحب، یہ عجیب و غریب انسان ہے۔ عمران خان کا ہر جو سیریس ایشو ہوتا ہے یہ اسے جا کر کنٹروورشل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان کی صحت پر بھی اس نے لوگوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈائیورٹ کیا، اور اسی طرح علیمہ خانم نے کھوسا صاحب کو بھی یاد دلایا، اور اسی طرح برسٹر علی ظفر کو جو سینیٹر ہیں ان کو بھی یاد دلایا، دوسرے جو علی ہیں ان کو بھی یاد کیا علیمہ خانم نے۔ یعنی کہ عمران خان کی جو فیملی ہے اس وقت اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے۔ اب کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ آ گئی ہیں فرنٹ فٹ پہ، اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے عمران خان کی صحت کا ایشو ہے تو اس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گی، اور وہ پوری قیادت کو آڑے ہاتھوں لے گی۔ یاد رہے پچھلے دنوں میں محسن نقوی صاحب نے اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو جس طرح شیخ افضل مروت جیسے لوگ ہیں، انہوں نے پورا کا پورا ملبہ ڈالا ہوا تھا علیمہ خانم پہ کہ علیمہ خانم کی وجہ سے ہی عمران خان کا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا۔ دوسری طرف یہ لوگ خود جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو جنہوں نے بہت زیادہ جو نا وہ سیٹوں کو انجوائے کر رہے ہیں، کوئی سینیٹرشپ کی سیٹ کو انجوائے کر رہا ہے تو کوئی چیئرمین شپ کی سیٹ کو انجوائے کر رہا ہے، تو وہ لوگ نظر نہیں آتے ایکچول میدان میں۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک آڈیو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں سنا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے، یا جو اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جو نا جو سیکیورٹی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو واپس لے لیا ہے۔ تو آج جو نا سہیل افریدی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں نے اس قسم کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے، نہ ہی مجھے اس حوالے سے کوئی پتہ ہے۔ یہ خام خواہ میں ایک سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑے وارداتی ہیں، یہ عین اس موقع پر جا کر کنٹروورسی جو نا کریٹ کرتے ہیں، ایک جو نا لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کسی خاص وجہ سے متحرک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت دیکھیں لوگ عمران خان کی صحت کی وجہ سے متحرک تھے، تو دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک رولا ڈال دیا، ایک نیا رولا ڈال دیا، اور وہاں پر وہ جو ہے نا وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ترجیحات ہیں کیا اس وقت، وہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت چاہتے کیوں ایک نئی کنٹروورسی درمیان میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا پوری قوم اس وقت، یا کے پی کے لوگ ہیں وہ بھی شدید پریشان اور کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی میں ایک جو نا ڈیوائیڈ ہے، پی ٹی آئی کے جو پارٹی میں جو سب سے بڑی ڈیوائیڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب وہ زبان زد عام ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی مرغی بغل میں لے کے بھاگ رہا ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو اب جو ہے نا جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، انہوں نے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ جو سہیل افریدی صاحب ہمارے چیف جسٹس ہیں اس وقت، سوری یحییٰ افریدی صاحب،
जो चीफ़ जस्टिस हैं इस वक्त, उनको थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश की है और उनको बताया है कि मैं सुबह सारी रात नहीं सो सका, 9 बजे मैं आकर बैठा हूँ आपकी अदालत में, 1.5 घंटे इंतज़ार किया। इंतज़ार के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने जब सलाम किया याहिया अफरीदी साहब को, तो उन्होंने सलाम का जवाब देना भी गवारा ना समझा। तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये अफरीदी कौम की एक शान है या अफरीदी कौम की एक खूबी है, आप ये समझें कि जिस तरह हर कौमों में मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ होती हैं। तो उन्होंने बताया कि अफरीदी कौम की एक खूबी है कि मेहमान अगर आ जाए तो वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ कर देता है। जो अफरीदी कौम है वो मेहमान को हमेशा कदर की निगाह से देखता है, और जो भी ज़ाती कंट्रोवर्सीज हों वो उनको उस वक्त नहीं हायल करता जिस वक्त वो मेहमान के तौर पर कोई बंदा आपके पास आया बैठा हो। तो इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा, मैं तो एज ए मेहमान गया बैठा था, तो वहाँ पर बुनियादी तौर पर इस कबीले की भी जो रिवायात हैं उनको भी तोड़ा गया है, क्योंकि मुझे मेहमान की तरह ट्रीट नहीं किया गया, मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। ये जो है ना सुहेल अफरीदी साहब ने थोड़े से जो ना इस हवाले से या अफरीदी साहब को आड़े हाथों लिया, उस पर जो है ना उन्होंने बात की है आज सुहेल अफरीदी साहब ने। बहरहाल इस वक्त एक चीज़ तो तय है कि जो पीटीआई है, पीटीआई अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का शिकार है। लोग इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि जब लीडरशिप से लोगों का जो बॉन्डिंग पॉइंट था वो इमरान खान था। जब इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, जब इमरान खान की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपना सरदार बना फिरता है। तो लोग भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, लोगों को भी नहीं पता कि बुनियादी तौर पर अब करना क्या है। तो लीडरशिप आपस में लड़ने में मसरूफ़ है। इमरान खान की सेहत ख़राब है इस वक्त, उनको दोबारा पिंज लाया गया, वहाँ पर दोबारा उसके वो जो प्रोसीजर करना था वो प्रोसीजर किया गया, उसको दोबारा इंजेक्शन इमरान खान को लगाया गया, उसके बाद उसे दोबारा अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। तो इस दौरान पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो पीटीआई के वर्कर हैं, वर्कर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लीडरशिप आपस में लड़ रही है। तो यही वजह है जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। बारह आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बात पर कि अली अमीन गंडापुर साहब को अचानक क्या हो जाता है, जब जब पीटीआई के लोग मोमेंटम क्रिएट कर रहे होते हैं, मोमेंटम बना रहे होते हैं, तो उसी वक्त ही अली अमीन गंडापुर साहब कोई ऐसी खच मार देते हैं जैसे पीटीआई का पूरा मोमेंटम टूट जाता है, और पीटीआई के लोग जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब लोग बड़ी जो ना मोटिवेशन के साथ पहुंचे थे इस्लामाबाद डी चौक, तो अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से ही गायब हो गए थे, तो उनका कहीं पता नहीं चला था। फिर वो बरामद जाकर हुए थे केपी असम्बली से, और उन्होंने बताया कि वो मारगला की पहाड़ियाँ चढ़कर वो जो ना अकेले भागते हुए जो ना केपी के तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और अब इमरान खान की सेहत पर उनको अपनी सिक्योरिटी याद आ गई है, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है इमरान खान की सेहत से। पर ये इस किस्म की कंट्रोवर्सीज अली अमीन गंडापुर साहब क्यों जो है ना पैदा करते हैं? हालांकि अच्छे बंदे हैं, मुझे ये ज़ाती तौर पर हमदर्दी है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर वक्त जब कुर्बानी देने का टाइम होता है, जब लोग निकले हुए होते हैं, तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब क्यों डर जाते हैं? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।